بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آج منگل والے دن کہاں لے کر جایا جانا تھا؟ دوسری بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں ان کی جو پیشی ہے اس کا کیا بنے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا جو ملٹری کورٹ والے فیصلہ آیا ہے اس میں کیا گیم ہو گئے ان لوگوں کے ساتھ جو ملٹری کی کسٹڈی میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن نے توہین کے نوٹس جاری کیے تھے اور آج ان کے باقاعدہ وارنٹ جاری کروا کے اور ان کے اوپر فرد جرم عائد کروانی تھی، لیکن جیل انتظامیہ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ان کی جان کو انتہائی خطرہ ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب عدالتوں میں پیشی کے لیے آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ میری جان کو بہت زیادہ تھریٹس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عدالتیں کہتی تھی کہ آپ اسٹریچر پہ آ سکتے ہیں لیکن آپ کو آنا پڑے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ جو مجرم تھا نوید، اس کا ٹرائل باقاعدہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہوتا رہا۔ اس کی جان کو خطرہ تھا، لیکن جس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے گولیاں چلائی گئی تھی اور جس کو 2-3 گولیاں لگی بھی تھی، وہ اسٹریچر پہ اس کو آنا تھا۔ اس کو ہر صورت عدالت میں پیشی اور اپنے ہر حاضری یقینی بنانی تھی، لیکن جس نے حملہ کیا تھا، جو قاتل تھا مبینہ، اس کو بغیر استثناء سا وہ جیل سے بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے جو کیسز ہے ان کی سماعت جو ہے نا اس کی ہوتی رہی۔ لیکن ان کو کیونکہ پیش ہونا تھا، ان سے کیونکہ انتقام لینا تھا، اس لیے ان کو پیش کرنا ضروری تھا۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیش کریں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہے، آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے تب کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا۔ اب جب وہ کہہ رہا ہے مجھے پیش کرو تو کہتا نہیں آپ کی جان کو تو بہت خطرہ ہے، آپ کو تو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ ہم آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔ اڈیالہ جیل سے اٹھا کے ہم آپ کو جو ہے الیکشن کمیشن نہیں لے کے جا سکتے، اسلام آباد میں ہم آپ کو نہیں پھرا سکتے کیونکہ سیکیورٹی ہی نہیں ہے۔ اتنا ہائی پروفائل کیس اور ایک ایٹامک کنٹری کا کیپٹل، لیکن آپ اسے نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ لیکن جب اس کی جان کو خطرہ تھا اور وہ یہ چیزیں بار بار کہتے رہے تو تب آپ نے کہا کہ نہیں، انہی عدالتوں نے کہا کہ نہیں اگر آپ کو اسٹریچر پہ بھی آنا پڑتا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا ہر حال میں۔ بہرحال دوسری طرف نواز شریف صاحب کے کیسز ہے کہ ان کی بھی آج پیشی تھی العزیزیہ میں۔ ایک طرف محمد بشیر صاحب جو جج ہے ان کی عدالت میں وہ توشہ خانے سے گاڑی لی تھی، اس کیس میں پیشی تھی۔ لیکن کیسز ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے، اس میں کیسز کا فیصلہ آپ خود ہی اس چیز کا ایک فیصلہ جو ہے نا آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ فیصلہ کیا آنا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہوگا تقریباً کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ فیصلہ وہی آنا جو ہو چکا ہے، اس لیے یہ صرف پیشیاں، اس جج عدالت میں جانا، اس جج کے پاس جانا، یہ ایک عام آدمی کا کیس ہوتا ہے۔ ایک جو لو پروفائل آدمی ہوتا ہے اس کا کیس ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے گا، عدالت جو سزا دیتی ہے اسے بری کرتی ہے۔ اس طرح کے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں نہ تو عدالتوں سے ان کو ریلیف ملنا ہے، نہ ہی عدالتوں سے ان کو سزا ملنی ہے۔ ان کو ریلیف اور سزا دونوں مل جاتی ہے۔ جہاں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ریلیف دینا تو ریلیف مل جاتا ہے، اور جہاں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک عدالت بنائیں اور اس سے ٹرائل چلوائیں، اور اس عدالت کی جو بیس ہے اس کو اگر وہ چیلنج کر دے پارٹی تو اس کو آپ فیصلے کو محفوظ کر کے رکھ لیں، جب سزا ہو جائے گی تو بعد میں آپ اس کو ڈسمس کر دینا۔ تو ایسے ہوتا ہے، یہاں فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں اور یہاں آگے عدالتوں میں سارے کیس اسی طرح چلتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی سزا نگران پنجاب حکومت نے معطل کر دی۔ آپ نے شاید پہلے دفعہ سنا ہوگا، نگران پنجاب حکومت نے یہ سزا معطل کر دی نواز شریف صاحب کی جو العزیزیہ میں تھی۔ تو باقی آپ اندازہ لگا لیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور آپ کے مستقبل کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ والا فیصلہ ہے وہ فیصلہ 5 ججز نے دے دیا کہ ملٹری کورٹ کے اندر سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری طرف جو پی ایم ایل این کی حکومت نے یا پی ڈی ایم کی حکومت نے جو قوانین پاس کیے اس میں سے ایک یہ بھی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں کہ جو اپیل ہوگی وہ سیم بینچ نہیں سن سکتا، اس کے لیے پھر الگ بینچ بنانا پڑے گا۔ تو یا تو یہاں پہ یہ گیم ہو گئی ہے کہ ان سے فیصلہ دلوا دیں اور اس کے بعد بینچ بنے گا 7 رکنی 8 رکنی، جتنا بھی بڑا بینچ بنے وہ بینچ اسی سزا کو دوبارہ بحال کر دے گا، تو لہٰذا معطل بھی ہو گئی اور دوبارہ بحال بھی ہو گئی۔
تو یا تو یہاں سے گیم ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ہے نا باقاعدہ کھیل کھیلا گیا ہے کہ ایک طرف سے سزا کو آپ معطل کروا دیں، فیصلہ دلوا دیں، بعد میں اس سے بڑا بینچ بنوا دیں۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جو 5 ججز بیٹھے تھے یہ کس مائنڈ سیٹ کے تھے، اور جو اگلے 5 بیٹھیں گے وہ کس مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ یہ کسی کے اوپر الزام لگانا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، اور الزام لگانا بھی نہیں چاہیے۔ جس کے پاس ثبوت نہ ہو تو الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن رپورٹڈلی اور ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے، اس پرسیپشن کے حساب سے یہ 5 ججز اور اگلے جو 7 ججز یا 8 ججز آئیں گے تو ان کے آپ اندازہ لگا لیں کہ کن دڑوں سے ان کا تعلق ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے ریویو میں اس کا فیصلہ برقرار رہتا ہے یا فیصلہ بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔